ان مشکلات کی ایک جھلک اس مناظرے میں سامنے آئی جہاں پر مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے۔ اس مناظرے کا انعقاد جنڈر جسٹس اینڈ پروٹیکشن پروجیکٹ کی مدد سے کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد خواتین پر ہونے والے مختلف قسم کے تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے عوام اور سول سوسائٹی کے اداروں کی معاونت سے تجاویز مرتب کرنا اور تدابیر اختیار کرنا ہے۔ مناظرے میں بہت سے معاملات سامنے آئے۔ بعض شرکاء کا خیال تھا کہ خواتین کے حقوق کی راہ میں اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں کہ جب تک حکومت وقت کی طرف سے انقلابی اقدامات نہیں کیے گئے تو تب تک چھوٹی چھوٹی کاوشوں کا ثمر چھوٹا ہی رہے گا۔ ظاہر ہے وہ کام کو شروع کیا جائے اور قومی سطح کے اوپر شروع کیا جائے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ سفارش کے لوگ بھرتی کر کے تو ایک دفتر بھر دیے جائیں اور ایک نام نہاد قسم کا سلسلہ چل پڑے۔ یہاں واقعی سیریس لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ اور بعض دوست علماء کرام کے کردار کے حوالے سے کچھ اتنے پر امید نہیں تھے۔ دیر میں تقریباً 100 کے قریب سکول جو تھے وہ تباہ کیے گئے۔ اسی طرح ہمارے قریبی اضلاع سوات میں بھی 300-400 سکول تباہ کیے گئے۔ اس طرح خیبر ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی میں بھی سینکڑوں سکول تباہ ہوئے۔ لیکن کہیں سے بھی میں مذہبی طبقے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کسی بھی عالم سے، کسی بھی مولانا صاحب کی طرف سے کوئی بھی فتویٰ نہیں آیا کہ اسکولز کو تباہ کرنا یہ خلاف اسلام ہے۔ تو میرے خیال میں اگر علماء جو ہیں وہ اگر فتویٰ دیتے ہیں تو موقع کو دیکھ کے جو ہے فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح بہت کم علماء ہیں جو کہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں۔ پاکستان میں گنے چنے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں، یہ بالکل یوز لیس ایفرٹ ہوگی۔ علماء نے جو اپنی ٹرانسلیشن اور تشریح کر لی ہے وہ اسی کے ساتھ سٹک کریں گے۔ ان کو کنورٹ کرنا کہ وہ ویمن رائٹس کی طرف لوگوں کی توجہ بندوائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کوئی اور راستہ دیکھنا پڑے گا، اور علماء بہت زیادہ افیکٹو ہیں بھی نہیں۔ جتنے ہم انہیں سمجھتے ہیں نا، جتنی گورنمنٹ انہیں افیکٹو سمجھتی ہے، جتنا ان سے ڈرتی ہے، اتنے وہ ہیں نہیں۔ پھر بحث یہ بھی چل نکلی کہ منتخب نمائندگان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ کیا منتخب نمائندگان واقعتاً اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کو روک سکیں؟ سٹنگ منسٹر گورنمنٹ بلوچستان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو ہر چیز، ہم گورنمنٹ کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے اپنے بہت سارے آج کل کے حالات مسائل ہیں۔ مثلاً کیا اس کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ ایک دس از مائی پرسنل کہ اگر آپ الیکٹڈ ممبر جو اپنے حلقے سے الیکشن جیت کر آتا ہے، چاہے وہ خاتون آتی ہے چاہے مرد آتا ہے، اس کو اب فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو ایک لائر دیں، اسے ایک مولانا صاحب دیں، اس کو ینگ آفیسرز دیں جو اس علاقے کا، اس کو ایک یا اس قسم کے جو لا میکنگ والے ہوں جو کہ اس علاقے کے لوگوں کو جانتے ہوں، اس کی نبض کو جانتے ہوں۔ ظاہر اس میں آپ کے پاس علماء جو ہے ایک یہ مارنے والے تو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، غریب تو نہیں مارتے نا۔ اوکے جی خاتون، جیسے یہ میری بہن کہہ رہی ہے، تو جیسے سیاستدان ہوں اور یہ جو ہے گروہ بنا جائے، اور یہ جو ہے خود وہ جو ہے ایم این اے ہے، ایک لڑکی کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا، وہ لڑکی کو تو ہم لوگوں نے کروایا، لڑکی تو بیچاری بچ گئی، میں نے وہ سارا کیس مطلب لیا تھا۔ وہ لڑکی جو تھی وہ ایم این اے تھا، ایم این اے کا بھتیجا تھا۔ ابھی وہ ایم این اے کا بھتیجا تھا، اس کو سزا ہی نہیں آئی ہے، وہ سزا سے ہی بچ گیا ہے۔ وہ خود جو ہے وہ خود ہی ایسے کر رہے ہیں، تو باقی کیا آ سکتے ہیں وہ سیاستدان اس میں؟ جب سیاستدان خود ہی کروا رہے ہیں، ان کے ساتھ ناجائزیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک لڑکی جو تھی ان کی بزگر تھی، ان کے ساتھ وہ انصاف نہ ملا، وہ لڑکا رہا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ کتنی پاور ہے لیجسلیٹ جو کر سکتے ہیں ان کے پاس منتخب نمائند، کتنی پاور ہے، وہ کتنی تبدیلی لا سکتے؟ لیٹس ڈیبیٹ دس۔ دیکھیے جی، اگر اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے لیجسلیشن کو عملی جامہ پہنا سکے، تو پھر اس کو عوام کا ووٹ لینے کا حق نہیں ہے۔ وہ اس علاقے کی نمائندگی کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس عورت کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتا جس کے منہ پہ اس کے خاوند نے تیزاب پھینک دیا یا اس کے بھائی نے اس کو کاری کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دے۔ بین الاقوامی تنظیموں کا رول بھی زیر بحث آیا۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں
بہت سی فنڈنگ موجود ہے، مگر پاکستان میں فنڈنگ کا نظام کچھ اتنا صحیح نہیں ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی این جی اوز اپنی ترجیحات کے مطابق یہ فنڈ ریلیز کرتی ہیں، اور ان فنڈز کی ریلیز کے پیچھے بھی بڑی سیاست ہوتی ہے۔ این جی اوز جو پروجیکٹس کرتی ہیں، جیسے بیداری بھی پروجیکٹ کرتی ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ پہ کچھ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، کچھ اتنا اچھا نہیں کرتے، لیکن اس 18 کروڑ کے ملک میں وہ آپ کہیں 5000 لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، کہیں 30 ولیجز تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ بہت کم تعداد ہے۔ یہ صرف چھوٹے چھوٹے انیکڈوٹس اور پائلٹس پروڈیوس کر سکتی ہیں۔ جو ڈونر ہے ابھی تک اس کا رویہ انتہائی ان اپروپریٹ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ڈونر از فکسڈ ان اے پروجیکٹ رٹ۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ڈونر جو ہے وہ بار بار کچھ چیدہ آرگنائزیشن کو فنڈ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آن گراؤنڈ بے شمار آرگنائزیشنز ہیں اس ملک میں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ ڈونر فنڈنگ کو ترستی ہیں، ان کی پروجیکٹس شارٹ لسٹ نہیں ہوتی، ان کی پروجیکٹس انٹرٹین نہیں ہوتی، لیکن کچھ بڑے بڑے نام ہیں جن کے اوور ہیڈز جو ہیں وہ ان کی ایکچوئل پروجیکٹ سپینڈنگ سے کئی زیادہ ہیں، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں، لیکن ڈونر ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ ڈونر ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ ہم ایز اے گورنمنٹ مطلب بہت اچھے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی پلانر ہے، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انشور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا واقعتاً این جی اوز پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت بڑی اور انقلابی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ دنیا میں کامیاب ترین مثالیں ان ممالک کی ہیں جنہوں نے یہ کام اپنے ہاتھ سے کیا، بیرونی امداد کے اوپر اتنا انحصار نہیں کیا۔ یہی معاملہ جب میں نے ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ اٹھایا تو مکالمہ کچھ ایسے ہوا۔ The change, I don't think we should compare France and Pakistan. It doesn't make sense. And the change that happened in France or in any developed countries has been articulated over thousands of years. Okay? We're talking about 60 or 65 years of existence for Pakistan. So comparison na kare, this is not a relevant one. All right? The entry points are very different. No, I mean, you can't compare Pakistan and France. It doesn't make sense. Because this is a developed country. And this is a process. It's an old country. With all due respect to Valerie and her country, فرانس ایسا ملک ہے جہاں پہ خواتین کو ہیڈ سکارف پہننے کی پابندی ہے، مسلمان خواتین کو۔ تو کتنی بھی یہ لوگ ترقی کر لیں، جہاں خواتین کے خلاف ڈسکریمنیشن کی بات آتی ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک بھی بڑے جھوٹے ہیں اور ان کے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور ہم سب ایگری کرتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نہ این جی اوز کی مدد سے یہ کام ہوگا، اور نہ ہی غیر ملکی آ کر ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے خواتین کو وہ عزت، تکریم اور رتبہ کیسے دینا ہے جن کی وہ قانونی اور آئینی طور پر حقدار ہیں۔ یہ معاملہ ہم نے پاکستان کے اندر رہ کر خود ہی طے کرنا ہے، لیکن اس امر پر اتفاق رائے ہے کہ خواتین کا معاملہ اب 4 دیواری تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کے حقوق آئین کا حصہ ہیں، ان پر ہونے والے مظالم ہمیں روز نظر آتے ہیں۔ ہمیں ان مظالم کو ختم کرنا ہے، اس ذہنی سوچ کی بے کنی کرنی ہے جس کی وجہ سے خواتین کے خلاف ہونے والا تشدد ایک روایت بن چکا ہے۔ جس قوم نے یہ زندہ حقیقت کو نہ پایا، ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نہ پردہ نہ تالی نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد۔ جس قوم نے یہ زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔